بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام۔ سوال پڑھ لیں پہلے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا اسلام میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے؟ یہ بہت کامن سوال ہے اور اس سوال کے لیے کافی سارے دلائل دیے جاتے ہیں، کچھ احادیث سے کچھ قرآن سے، لیکن اس کی جو میرے نزدیک سب سے زیادہ بنیادی دلیل دی جاتی ہے، جب سے جو اس کی یعنی بالکل کور پہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ تو ماں میں نے آپ کے لیے آیت کھول کے رکھی تھی طلاق کے بارے میں جی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو پہلے پڑھ لیں، صرف ترجمہ اس کا۔ والمطلقات، عربی میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اس کا ترجمہ اب یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نہیں، تقی عثمانی محمد شفیع صاحب ان کے والد کا ترجمہ ہے ان کی معارف القرآن سے، پڑھ لیجیے۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا دینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔ تو یہ آیت ماما اصل میں سوال لگتا ہے کوئی اور ہے اور جواب کوئی اور ہے، رائٹ؟ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس آیت کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ میں ایک اور شہر میں تھا، وہاں پر لیکچر ہو رہا تھا ویمن ان اسلام، عورتوں کا مقام اسلام میں۔ تو اس میں جو لیکچرر تھے وہ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز تھے، انہوں نے پھر شروع میں ہی کہا ہم تو سب جانتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں پر درجہ ہے، قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور اس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اس کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، رائٹ؟ تو یہ انہوں نے اس کا یہ ترجمہ ادھر بھی اس کا ذکر کیا، اور میں بیٹھا حیران رہ گیا اس وقت، یعنی یہ کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ ترجمہ تو یہ نہیں بنتا عربی کے اعتبار سے، تو یہ کیسے نکلا ترجمہ؟ تو اس وقت لیکچر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ پھر عجیب سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو لیکچر کے بعد میں نے الگ سے جا کے ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے کہا کہ اس آیت کے مطابق عورتوں کا درجہ کم ہے، مردوں کا زیادہ ہے، لیکن آیت میں تو یہ بات ہو ہی نہیں رہی، آیت میں تو کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے ان سے اپنی وجوہات بیان کی اور انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کافیوں کا اوپینین یہ ہے۔ میں نے کہا مجھے اوپینین سے مطلب کم ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے علم کی بنیاد پہ اس سے مطلب زیادہ ہے۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں تیار ہوں، تو میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک یعنی مرد کی حمایت کروں یا عورت کی حمایت کروں۔ ہر ایک انسان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو سمجھے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے، اور اللہ کے کلام سے کوئی بات اخذ کرنا ٹھیک ہے، کوئی سنسیئرلی اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ انسان ہمیشہ اس میں تو ہمیشہ کوتاہی ہوگی، مجھ میں ہوگی اور کسی میں ہوگی، رائٹ؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو لائلٹی ہے، ہماری وفاداری ہے، وہ کلام سے ہو، یعنی کلام جو بات کہہ رہا ہے اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد اور چیزوں کا درجہ ہے۔ ہم کبھی کیا کرتے ہیں کہ کلام کچھ کہہ رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کلام سے کچھ اور معنی نکالے جائیں، تو ہم اپنی رائے کو کلام کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے، اس کے اوپر میں اپنی رائے نہیں ڈال سکتا، میری رائے اس کے نیچے آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب کسی کا اگر ویو ہے کہ عورت کا مقام مرد سے کم ہے، اگر اس کا یہ واقعی ویو ہے تو میں اس کو ڈسپروو نہیں کرنا چاہ رہا، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد اصل میں اس سیشن میں یہ آیت ہے، صرف یہ آیت، کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے، آپ نے کہیں اور سے نتیجہ نکالنا آپ نکال لیں، لیکن اس آیت سے اس کی بنیاد نہیں نکلتی، اور میں دکھانا چاہ رہا ہوں کیسے نہیں نکلتی۔ آیت شروع ہوتی ہے اس لفظ سے والمطلقات، یہ لفظ ہے والمطلقات، طلاق دی ہوئی عورتیں، یعنی آیت کا ٹاپک جو ہے وہ عورتیں نہیں ہیں، عورت ذات نہیں ہے، خاص عورتوں کا ایک گروہ ہے۔ کون سا گروہ؟ جن عورتوں کو جن کی طلاق دی گئی ہے۔ اچھا آپ نوٹس کریں گے میں نے عربی میں یہ بہت سارے الفاظ کی لسٹ بنائی ہے اسکرین پہ نا، ان تمام الفاظ میں آپ نوٹ کریں گی آخر میں نون ہے، نوٹ کر رہی ہیں؟ کنّا یؤمنّا بعولتهن بردهن لهن علی، یہ سارے الفاظ اس آیت میں اسی ترتیب میں استعمال ہوئے نون کے ساتھ۔
یہ ہے, اس کو کہتے ہیں نون النسوہ. اس کا عربی میں لفظ ہے نون, بلکہ نون النسوہ. نون عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں لکھے بغیر میں ترجمہ کرتا ہوں. طلاق دی ہوئی عورتیں وہ اپنے طور پر انتظار کریں خود سے, اور خود کا لفظ بھی ان کے لیے, ان کے لیے, یہاں ان کے لیے کا لفظ ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اپنے پیٹ میں. اپنے کا لفظ بھی یہاں عورتوں کے لیے. نہ اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہیں, پھر وہاں ان کے شوہر, ان سے مراد کیا, وہی دوبارہ عورتیں, اور پھر ان کو واپس لینے کا حق, اور ان کے حق اور ان کی ذمہ داریاں. وہ یہ الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں نا, یہ اسے اردو میں ضمیر کہتے ہیں, عربی میں بھی ضمیر کہتے ہیں, اور ترجمے ہیں اس کے وہ یا ان. رائٹ, یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں. اگر میں کہوں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں گزر رہے تھے, ان سے صحابی نے ملاقات کی, میں ان کا لفظ استعمال کرتا ہوں. کسی کے بھی ذہن میں کیا آئے گا, کس سے ملاقات کی صحابی نے؟ اگر میں کہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ان سے صحابی نے ملاقات کی, تو ان کا لفظ کس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیونکہ زبان میں, ہر زبان میں یہی ہوتا ہے, پہلے آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد ضمیر استعمال کرتے ہیں, تو وہ ضمیر جو اسم مذکور ہوتا ہے نا, اس کی طرف واپس جاتی ہے. تو جو ناؤن ہے, وہ پروناؤن جو ہے وہ ناؤن کی طرف واپس جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے, ہم نے کہا تھا پہلا لفظ عورتیں استعمال نہیں ہوا, جن کو طلاق دی گئی ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یتربصن کا جو نون ہے نا, یہ عورتوں کی طرف نہیں جا رہا, مطلقات کی طرف جا رہا ہے. انفسہن ان کی طرف جا رہا ہے. لہن یہ والا ان کی طرف جا رہا ہے. پھر ارحامہن, میں سارے ڈرا کرتا رہا ہوں ایروز, یہ سارے ادھر ہی جا رہے ہیں مطلقات کی طرف. پھر کنہ بھی, یہاں سے بھی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ عورتوں کی نہیں ہو رہی پوری آیت میں, طلاق شدہ عورتوں کی ہو رہی ہے. اور بات میں سمجھا دیتا ہوں کیا ہو رہی ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے آسانی سے انشاءاللہ. یہ سب مطلقات کی طرف جا رہی ہے بات. کیوں کہا گیا ہے طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں؟ بات ہے کہ جب ان کو طلاق دی جائے تو 3 حیض انہوں نے اپنے ساتھ اکیلے رہنا ہے. تو بات تمام عورتوں کو رہنا ہے کہ صرف ان عورتوں کو رہنا ہے؟ صرف عورتوں کو رہنا ہے. پھر کہا ہے کہ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء, پھر ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر پریگننسی ہے تو اس کو چھپائیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمام عورتوں کی پریگننسی کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کی؟ طلاق شدہ عورتوں کی پریگننسی کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہیں تو پریگننسی نہیں چھپائیں گی. تو وہ جو جس کی بات, کس کی دوبارہ بات ہو رہی ہے؟ طلاق شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا کہ ان کے شوہروں کو اس دوران, یعنی جو 3 حیض ہیں اس کے دوران, ان کو واپس لینے کا حق اللہ نے زیادہ دیا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, اگر وہ طلاق رجوع کر لے اور کہے میں واپس لے رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی شریعت میں, قرآن میں اس 3 مہینے کے اندر حق دیا کہ وہ اس کو رجوع کر دے. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی سب کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے حقوق جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق, ان عورتوں کو حقوق دیے ہیں, اس کا برابر ان کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں. تو جہاں ذمہ داریاں دی ہیں وہاں حقوق بھی دیے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, یعنی یہ فوراً کہہ دیا نا کہ شوہروں کا زیادہ حق ہے واپس لینے کا. تو لگا جیسے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ عورت کیا کہ اس کا 3 مہینے اس کا زیادہ حق ہے شوہر کا. تو انہوں نے فوراً بات بیلنس کر دی کہ جو تمہیں حقوق دیے گئے ہیں, اس کے جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے, جو تمہارے خلاف جو بات جا رہی ہے, اس کا برابر حساب کرنے کے لیے تمہیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی دے دیے گئے ہیں, ان کا بھی ذکر آنے والا ہے. تو لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. اچھا, یہ سب بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ میں ریس کر دوں سارے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب یہاں پہ ترجمہ جو آپ نے پڑھا اس میں عورتوں کا ذکر ہے. عورت کا لفظ عربی میں ہے نساء. میں تھوڑا اور نیچے لکھتا ہوں. عورت کا لفظ ہے نساء. طلاق شدہ عورت کا لفظ ہے مطلقات. آپ مجھے بتائیں, اگر کسی آیت میں نساء کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کسی اور آیت میں مطلقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بات ایک ہی ہوگی کہ مختلف ہوگی؟ مختلف ہوگی. جو احکام, جو ہدایت اس گروپ کے لیے دی جا رہی ہے
وہ کسی غیر شادی شدہ عورت کے یا کسی شادی شدہ عورت، اس کے بارے میں تو ہے ہی نہیں یہ بات، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگر میں ان دو الفاظ کے بعد اگر اس آیت میں ان کا لفظ دیکھوں اور اس آیت میں ان کا لفظ دیکھوں، ان تو لفظ اردو میں ایک ہی ہے، لیکن اگر اس ٹاپک کے بعد ان کا لفظ بار بار استعمال ہو تو ذہن کس طرف جائے گا؟ عورتوں پہ. اس لفظ کے بعد ان کا لفظ 11 دفعہ آئے گا تو کس کی طرف ذہن جائے گا؟ مطلقات کی طرف. اب یہ آخری دفعہ ان کا ذکر ہے علیہن اس آیت میں، اور اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور مردوں کو عورتوں پر، یہاں علیہن کا یہ جو ہنہ ہے نا، یہ وہی یہ نیچے یہ ہنہ جو لکھا ہے نا، یہ وہی ان ہے، طلاق یافتہ عورتوں کا ذکر، اور یہاں ترجمہ کر دیا عورتوں پر. زیادتی نہیں ہے؟ اگر ان کا لفظ مطلقات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، پچھلے 11 دفعہ مطلقات کے لیے استعمال کیا، تو اللہ نے 12ویں دفعہ عورتوں کے لیے استعمال کیا. اس کو کتوں کی نہیں بنتی؟ جو ساری بات ہو رہی ہے وہ ان کے بارے میں ہو رہی ہے، طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں ہو رہی ہے. اور کیا بات کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان 3 مہینوں میں کس کو ایڈوانٹیج دیا ہے، کس کو درجہ دیا ہے؟ مرد کو، کہ 3 مہینے کے اندر اندر اگر وہ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اس کے بارے میں خاص کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اس معاملے میں واقعی حق یہ ہے کہ مردوں کو واقعی درجہ ہے ان کے اوپر، اللہ نے دیا ہے درجہ ان 3 مہینوں میں. قرآن میں بات یہ ہو رہی ہے. پھر دوسرا ایک عربی میں ہم پڑھتے ہیں علم المعانی، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے عربی کا، لیکن میں ابھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اگر یہ نارمل جملہ ہوتا ہے نا عربی کا، تو اس کو ایسے لکھا جاتا لِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ، ایسے لکھا جاتا وَلِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ. اس کے 3 اجزاء ہیں، لِلرِّجَال، درجہ، علیہن، 3 اجزاء ہیں اس کے، رائٹ. اب اس جملے میں جو آیت ہے اس میں بھی 3 اجزاء ہیں، لِلرِّجَال، علیہن، اور پھر درجہ. یہ بھی 3 اجزاء ہیں، لیکن ان کی ترتیب مختلف ہے نا. یعنی جو علیہن بیچ میں آخر میں تھا اسے عربی میں کہتے ہیں مقدم کیا گیا ہے. مقدم سے مراد ہے اس کو خاص پہلے لایا گیا ہے. جب عربی میں ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے خاص معنی نکلتے ہیں، یدل علی الاختصاص، التوکید، الاہتمام. یہاں بات کیا نکلتی ہے؟ بات یہ نکلتی ہے اور ان مردوں کے لیے خاص ان عورتوں پر، خاص کا لفظ اب ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مقدم ہے، مردوں کے لیے خاص ان پر درجہ ہے. بات یہ کہی جا رہی ہے. اب اس آیت کی بنیاد پر اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں کو تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو اس کا نہ سر نہ پیر. اگر آپ نے کسی اور جگہ سے یہ نتیجہ نکالنا ہے، بی مائی گیسٹ، موسٹ ویلکم، آپ نکالیں. اس آیت سے کیسے نکالیں گے؟ اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا بات کر دی؟ فوراً اس تھوڑا سا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے عورت کا اس دوران، یعنی وہ حیض کے 3 حیض کے دوران، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تسلی دی، کہا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. اور ٹھیک ہے، تمہیں جو حقوق دیے جا رہے ہیں وہ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے اس آیت میں، اس کی برابری کر دیں گے. لیکن بات سمجھ لو، اس معاملے میں مردوں کو درجہ دیا گیا ہے، یعنی تسلی دی گئی عورتوں کو. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں سننے کی، اچھا نہیں لگا یہ سننے کو، لیکن میں بتا رہا ہوں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن اور پھر آخر میں بات کیسے مان لو؟ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تمام اقتدار اللہ کا ہی ہے اور وہی حکمت والا ہے. اس کی حکمت تمہیں سمجھ نہ آئے کیا، اتنا تو تمہیں سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ کی حکمت ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس آیت کا استعمال کر کے وہ اس بات کی دلیل نکالنا کہ عورتوں کا مقام کم، مردوں کا زیادہ، اس کی سرے سے کوئی تک نہیں بنتی، سرے سے کوئی تک نہیں بنتی. اور جگہ ہیں اور مقامات ہیں قرآن کے جہاں انہوں نے اور بات کی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس پہ میں نے انگلش میں کئی تفصیلی لیکچر دیے ہیں، عربی کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے. لیکن میں چاہتا پہلے یہ ہوں کہ دیکھیں، میرا مقصد نہ کسی ایک موومنٹ میں یعنی لبریشن کرنا ہے یا فیملی سٹرکچر کو جو ہے برباد کرنا. میرے نزدیک ہمیں ایک چیز، ایک لائلٹی اور ایک وفاداری کو دوبارہ واپس لانا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے کلام سے ہمیں لائلٹی ہونی ہے، اللہ کے کلام کو اچھی صحیح طرح سمجھنا ہے
اور بالکل خالص دل سے سمجھنا, اور یہ سوچ کر نہیں سمجھنا کہ بھائی ہم تو پہلے سمجھ چکے, اب سب باقیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں 25 سال سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی بھی میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. جو میں بات سمجھ میں آتی ہے, جو کنونس ہوتی ہے, میں اس پہ کنونس ہو جاتا ہوں, علماء سے جا کے ملتا ہوں, ان سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, اس میں کیا غلطی ہے, میں نے 25 تفاسیر پڑھ لی ہیں اور اس میں سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے, ان باتوں سے مجھے اتفاق لگتا ہے, ان باتوں کی دلیل مجھے کمزور لگتی ہے, آپ مجھے سمجھانے میرے فہم میں کہاں کمی ہے, آپ مجھے صحیح طرح سمجھا دیں. تو میں پرائیویٹلی یہ باتیں کرتا ہوں. لیکن ہمارے کلچر میں کیا ہو گیا ماما کہ لوگوں کو بحث کرنے کا بہت شوق ہے. اسلام اصل میں بحث بن گیا, صرف اسلام میں اور کوئی چیز رہی نہیں, بس اختلافات پہ جو ہے وہ لڑائی کرے جاؤ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ صرف انسان کا مقصد بس یہ بن جاتا ہے مسلمان کا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بات کی دلیل کسی اور کو پروف کر دے. میرا مقصد کوئی دلیل پروف کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنی پرسنل زندگی میں, آپ اپنی پرسنل زندگی میں, اگر آپ نے دین کے بارے میں منہ کھولنا ہے, خود کوئی بات کرنی ہے, یا خود کسی بات کو آپ نے اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنی ہے, تو اس کی واضح آپ کو ایک سمجھ ہونی چاہیے, جس سے پہلے کہ آپ کسی اور کی زندگی مشکل کریں اور کچھ بات ایسی کریں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. ٹھیک ہے, علماء کے اور جو ہیں اس معاملے میں ان کی آراء ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں بات تو مطلقات کی ہو رہی ہے, لیکن اس کی ایکسٹینشن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اشارہ تمام عورتوں کی طرف ہے. میرے نزدیک علماء کا احترام ہے, اس بات میں دلیل مجھے کمزور نظر آتی ہے. اس بات کی دلیل یہاں سے نکالنا خاص کمزور نظر آتی ہے. پوری آیات کا تعلق ہی مطلقات سے ہے, تو اس میں نساء کی طرف بات کو رجوع کرنا میرے نزدیک اس کی کوئی قوی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات میں سامنے رکھنا چاہ رہا تھا آج اس آیت کے حوالے سے. آئی ہوپ دیٹ واز ہیلپ فل. دوسری بات, میں نے ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, میں نے ایک پروموشنل ویڈیو ریلیز کی ہے. کل والے سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے. میرا ایک گرینڈ پلان ہے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اردو اسپیکنگ کنٹریز کے بارے میں. تو میں اپنی ویژن اور پلان کے بارے میں کل انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا اور سب سے شیئر کروں گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.